بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ 30 سپتمبر 2019 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اس سعودی نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے۔ شاہ سلمان کا ذاتی محافظ تنازع میں ہلاک۔ مکہ مکرمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے محافظ میجر جنرل عبدالعزیز ذاتی تنازع میں فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے مکہ ریجن پولیس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ روز میجر جنرل عبدالعزیز بن بداح جدہ میں اپنے دوست فیصل بن عبدالعزیز سے ملنے گئے۔ ملاقات کے دوران دونوں کے مشترکہ دوست ممدوح بھی آ گئے۔ باتوں میں کسی معاملے پر میجر جنرل عبدالعزیز اور ممدوح کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، جس کے بعد ممدوح وہاں سے غصے کی حالت میں چلا گیا۔ تاہم کچھ دیر بعد وہ اسلحہ لیے واپس آیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے میجر جنرل عبدالعزیز زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ سعودی شہری ترکی بن عبدالعزیز اور فلپائنی باشندے سمیت 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، انہیں بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے تو ملزم نے مزاحمت کی اور پولیس پر بھی فائر کھول دیا۔ جوابی کارروائی میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ عرب نیوز ذرائع کے مطابق بات چیت کے دوران تلخ کلامی ذاتی اور مالی امور کے بارے میں ہوئی۔ حکام واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جدہ کے حرمین ریلوے اسٹیشن میں آتش زدگی، 10 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں حرمین ریلوے میں آتش زدگی کے باعث 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 4 کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ باقی افراد کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا۔ جدہ محکمہ صحت میں ہنگامی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر سامر نے بتایا کہ جدہ کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ ان کے مطابق ریلوے اسٹیشن میں محکمہ صحت کی 8 ٹیمیں طبی امداد کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہلال احمر کی بھی ٹیمیں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ دوسری طرف جدہ ریلوے میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مکہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ اسٹیشن کی چھت میں آگ لگی ہے۔ محکمہ شہری دفاع کی زمینی اور فضائی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حرمین ریلوے اسٹیشن میں آگ پر قابو پانے کی کارروائی جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد کی نگرانی میں ہو رہی ہے، جو وہاں اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ فوری طور پر آتش زدگی کی وجوہات بھی معلوم نہیں ہو سکی، تاہم حرمین ریلوے انتظامیہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان تمام ٹرینیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انتظامیہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ تاحکم ثانی حرمین ریلوے کی تمام ٹرینیں معطل کی جا رہی ہیں۔ مسافر حضرات فری ٹول نمبر پر نئے جدول کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر کہا کہ عوام کی سلامتی اور امدادی ٹیموں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے علاقہ میں آنے والی ہائی وے بند کر دی ہے اور لوگ متبادل راستے اختیار کریں۔ ادھر سیکیورٹی اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آتش زدگی کے علاقہ سے دور رہیں۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب تماشائیوں کے جمع ہونے سے ایک طرف امدادی ٹیموں کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف دھواں سونگنے سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق العربیہ TV کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرین اسٹیشن سے کالے دھوئیں کے بادل نظر آ رہے ہیں اور اس کے گرد ہیلی کاپٹر منڈلا رہے ہیں۔ العربیہ TV کے مطابق یہ آگ مقامی وقت کے مطابق 12:35 پر لگی۔ صنعتی ملازمین کی فیملی فیس معاف نہیں ہوئی۔ سعودی وزیر صنعت بندر الخریف نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے سے وابستہ ملازمین کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ان کی فیملی فیسوں کا نہیں۔ دیگر شعبوں کے ملازمین کی طرح صنعتی شعبے کے ملازمین بھی فیملی فیس خود ادا کریں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر صنعت نے وضاحت کی کہ فیصلے کا تعلق غیر ملکیوں کے کاموں کی فیسوں تک محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیس معاف نہیں ہوئی بلکہ اسے سرکاری خزانے سے ادا کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ صنعتی شعبے کو فروغ دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ 5 سال کے لیے صنعتی اداروں کو ریلیف دیا گیا۔ فیصلے کے اثرات کا جائزہ لے کر مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر صنعت نے کہا کہ صنعتی شعبے سے وابستہ ملازمین کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان کی فیملی فیس بھی معاف ہو گئی ہے یا سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں، انہیں فیملی فیس بدستور خود ادا کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے صنعتی اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنان پر مقرر فیس 5 سال تک سرکاری خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس فیصلے سے 7,12,902 غیر ملکی کارکنان کو فائدہ ہوگا۔ ٹورسٹ ویزوں پر مسافروں کی آمد شروع۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ ویزوں پر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چین سے، جبکہ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسپین سے سیاحوں کی آمد ہوئی۔ اخبار 24 کے مطابق دمام کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ آج اتوار کو اسپین سے آنے والے مسافر کا استقبال کیا گیا۔ یہ ایئرپورٹ پر سیاحتی ویزے پر آنے والا پہلا مسافر ہے۔ اسپینی مسافر کو ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد سیاحتی ویزا جاری کیا گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ آج ہم نے سیاحتی ویزے پر آنے والے پہلے مسافر کا استقبال کیا اور مسافر کو ریکارڈ وقت میں ویزا جاری کیا۔ اسی طرح ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والے چینی شہری کو سیاحتی ویزا جاری کیا گیا۔ اسی اثناء میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ مملکت آنے والے سیاحوں کو آن لائن ویزا حاصل کرنے کی سہولت بھی حاصل ہے۔ وہ چاہیں تو ایئرپورٹ پہنچ کر خودکار سسٹم کے ذریعے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ آئی پیڈ یا موبائل کے ذریعے ہے، جہاں کوائف کا اندراج کرنے کے بعد ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیسرا طریقہ محکمہ پاسپورٹ کے کاؤنٹرز ہیں، جہاں انتہائی آسانی کے ساتھ ویزے کا حصول ممکن ہے۔ واضح رہے سعودی عرب نے 49 ممالک کو ہفتہ 28 ستمبر سے سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سیاحتی ویزوں پر آنے والے ریاض، جدہ، دمام، مدینہ منورہ اور العلا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پہنچ کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی عالمی ادارے میں کامیابی۔ سعودی عرب نے کونسل آف انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی مستقل نشست کے لیے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب 40ویں سالانہ جنرل اسمبلی سیشن میں 36 دیگر ملکوں کے ساتھ آرگنائزیشن کی مستقل نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ یاد رہے سعودی عرب 1986 سے مسلسل کامیاب ہو رہا ہے۔ کونسل آف انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے انتخابات ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں۔ رکن ملکوں کی تعداد 193 ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور چیئرمین جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن ڈاکٹر نبیل بن محمد العمودی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مثبت کردار اور کوششوں سے آرگنائزیشن کے رکن ممالک کی حمایت کے حصول میں کامیابی ملی۔ سعودی عرب کے وفد نے آرگنائزیشن کے سالانہ سیشن میں وزیر ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں شرکت کی۔ غیر ملکی کاروبار خلاف ورزیوں پر سزا کیا ہوگی؟ سعودی عرب میں تجارتی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں بھاری جرمانے، قید اور ملک بدری کے ساتھ ساتھ مقامی اخبارات میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خرچ پر اشتہاری مواد شائع کروانا بھی شامل ہے۔ تجارتی قوانین کی خلاف ورزی کو عربی میں تستر تجاری یعنی تجارتی پردہ پوشی کہا جاتا ہے۔ تستر کے لفظی معنی کسی معاملے کو خفیہ رکھنا یا اس کی پردہ پوشی کرنے کے ہیں۔ اسی اعتبار سے اس عمل کو تستر تجاری کہا جاتا ہے، یعنی قوانین تجارت پر عمل نہ کرتے ہوئے اس کی پردہ پوشی کرنا۔ وزارت تجارت کی جانب سے وضع کردہ قوانین کے مطابق کاروبار کرنے والے سعودی شہری ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی دکان کھولنی ہو یا کسی قسم کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا ہو، اس کے لیے وزارت تجارت سے اجازت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اجازت نامے کو سجل تجاری یعنی کمرشل کہا جاتا ہے، جس کو رجسٹریشن یا CR بھی کہتے ہیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے CR کے حصول کی مختلف شرائط مقرر ہیں، جن میں بنیادی شرط جس کے نام CR حاصل کی جا رہی ہو وہ سعودی شہری ہو۔ تجارت کی نوعیت کے بارے میں درخواست میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ کس نوعیت کا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے۔ تجارتی پردہ پوشی اور اس کی سزائیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے مقررہ قوانین میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو اپنے نام سے تجارت کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔ تجارتی پردہ پوشی یا تستر تجاری کے رجحان کے خاتمے کے لیے وزارت تجارت کی جانب سے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔
الیکٹرانک سامان کی دکان کھولنے کے لیے لائسنس میں یہ واضح کرنا ہوتا ہے، جبکہ ریسٹورانٹ کھولنے کے لائسنس حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی تجارت کے لیے سب سے پہلے بلدیہ سے اجازت نامہ حاصل کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وزارت تجارت کی جانب سے اس شعبہ کے لیے CR جاری کیا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعودی ریال ریٹ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔